فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تاہم چونکہ ہم کافی دیر سے مصری علاقے پر محو پرواز ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب بھی ہماری پوزیشن سے واقف ہوں گے۔ مانا کہ ہم اسرائیلی ریڈار کی پہنچ سے باہر ہیں، مگر مصری ریڈار میں تو ہوں گے، ہیسنر نے کہا۔ ہم مصر کے مشرقی سمت میں ہیں اور وہ اسرائیل کی لائن میں ہے، بیکر نے جواب دیا۔ ہمیں ریڈار پر تو نہیں دیکھا جا سکا ہوگا، تاہم ممکن ہے کہ ہمیں بغیر ریڈار پر دیکھ لیا گیا ہو، لیکن جب تک مصری حکام یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سانحہ رونما ہوا ہے، ہم بحیرہ روم احمر پر پہنچ چکے ہوں گے۔ بحیرہ روم احمر پر؟ ہیسنر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ ہاں، جس رخ پر ہم پرواز کر رہے ہیں، اگر اسی سمت میں پرواز کرتے رہے تو بالآخر ہم بحیرہ احمر پر جا نکلیں گے۔ اس وقت تک اگر کسی طرح مصری حکام اصل صورتحال سے آگاہ ہو بھی گئے تو وہ چاہنے کے باوجود بھی ہماری مدد نہیں کر سکیں گے، اس وقت بھی نہیں کر سکتے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا، ہیسنر کی آواز آئی۔ اب مجھے میزائل مارنے کے بارے میں لاسکوف کی تجویز یاد آ رہی ہے۔ کاش اس تجویز پر عمل درآمد ہو گیا ہوتا۔ جو نہیں ہو سکا اسے رونا لا حاصل ہے۔ یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے، بیکر نے کہا۔ اگر ہم لاسکوف کے ریڈار پر ظاہر ہو سکیں تو کیا اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکتا؟ ہیسنر نے پوچھا۔ عمل ہو کیوں نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے 2 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ کون سی شرائط؟ نمبر 1، ہم اندھیرا ہونے کے بعد تک پرواز کرتے رہیں۔ نمبر 2، ہم اس وقت تک لاسکوف کے ریڈار پر موجود رہیں۔ ریڈار پر موجود رہنے والی شرط تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اندھیرے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میزائل سے خارج ہونے والا دھواں آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر دن کے وقت کوئی ایسی کوشش کی تو وہ اس سے قبل از وقت آگاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس سے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جو حشر 01 کا ہوا ہے وہی 02 کا بھی ہوگا۔ کیا تم اپنی تباہی کی قیمت پر ان کی ہلاکت کا سودا کر سکو گے؟ ہرگز نہیں، ہیسنر نے کہا۔ اس خطرے کی موجودگی میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک خطرہ اور بھی ہے مسٹر ہیسنر۔ ہمارے اور ان کے طیارے کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ ریڈار سکرین پر اتنا کم فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی کہ ریڈار سکرین کی مدد سے فائر کیا گیا میزائل ان کے طیارے کی بجائے ہمارے طیارے کو ہٹ نہیں کر دے گا۔ تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ اس تجویز پر عمل درآمد ہونا عملاً ناممکن ہے؟ ہیسنر کے لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ اگر میں سادہ الفاظ میں یہ بات کہتا تو تم اتنی آسانی سے ہرگز اسے تسلیم نہ کر لیتے۔ خیر، میں جا رہا ہوں۔ پریشر بلیک ہیڈ تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے، ہیسنر نے کہا۔ ضرور جاؤ، بیکر نے کہا، لیکن اس پر میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں۔ جہاز کے اندر رہتے ہوئے بشرطے کہ بلیک ہیڈ تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تاہم اگر تم جہاز کے دروازے سے باہر نکل کر جہاز کی دم تک پہنچنے کی ہمت کر سکو تو کامیابی تمہارے قدم چوم سکتی ہے۔ میں نے بیکر کی ریمارک سن کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ میرا فٹ کیا ہوا بم اور ٹرانسمیٹر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان کے لیے اس تک پہنچنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ لینڈنگ کے بعد وہ ممکن ہے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مگر اس وقت تک ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے اور ہمیں ان چیزوں کی مزید ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ احمد رش نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، اب وہ لوگ بم تلاش کر کے اسے ناکارہ کر دیں گے۔ بم تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے رش، وہ اس حصے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے جہاں میں نے بم فٹ کیا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ ہیسنر خود بم تلاش کرنے گیا ہے؟ اہم کانا باتیں مت کرو رش، میں نے ہیسنر کی بات بھی سنی ہے اور اس پر پائلٹ کا تبصرہ بھی سنا ہے۔ ہمیں کوئی امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ بم تک پہنچنے کی کوئی صورت نکال ہی لے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے حواس قابو میں رکھو، میں نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اس کی اعصاب زدگی میرے لیے مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ 02 کو بھی نہ اڑا دے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہم نے ان کے ٹرانسمیٹر کو جام کر رکھا ہے، وہ کسی سے بھی رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ ان پر جنجلاہٹ طاری ہونا فطری امر ہے۔ تم پر مایوسی اور نا امیدی حملہ آور ہو رہی ہے رش۔ تمہارے لیے میرا مشورہ ہے کہ تم لاسکوف یا جنرل تلمان کو کسی فریکوینسی پر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ مل گئے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی باتیں تمہارا حوصلہ پھر سے بلند کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔
خلاف توقع رش نے بحث کیے بغیر میرے مشورے پر عمل کیا۔ اس نے سب سے پہلے لاسکوف کی فریکوینسی پر تباہ آزمائی کی۔ اس کی پہلی ہی کوشش کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ لاسکوف اور جنرل تلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں ایندھن کے لیے ایلات پر اتر رہا ہوں، لاسکوف کہہ رہا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایندھن بھرنے کی ساری تیاریاں مکمل کر رکھو۔ اور ہاں، ایلات سے پرواز کرنے کے بعد میں اس وقت تک لینڈ نہیں کروں گا جب تک کانکرڈ کا سراغ نہیں مل جائے گا۔ لہٰذا اسٹیشن پر امریکن ٹینکر منگوا لو تاکہ آئندہ ہمارے طیاروں میں فضا میں ہی ایندھن بھرا جا سکے۔ کانکرڈز کی تلاش میں چپا چپا چھان ماروں گا۔ میرے اسکواڈرن کے پائلٹ اور فلائٹ آفیسر باری باری آرام اور پرواز جاری رکھیں گے مگر زمین پر نہیں اتریں گے۔ لاسکوف کی باتیں سن کر رش کے چہرے پر چھایا ہوا اضطراب کم ہو گیا تھا۔ 1 منٹ صبر کرو جبرائیل، میں ذرا اپنے سامنے پھیلے ہوئے نقشے پر ایک نظر ڈالوں۔ جنرل تلمان کی آواز ابھری۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ کانکرڈ کی ہماری نظروں کے اوجھل ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ اس آدھے گھنٹے کے دوران اس کی سمت میں کیا تبدیلی ہوئی ہم اس سے لاعلم ہیں۔ اس وقت سے اب تک کانکرڈ کو تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ کانکرڈ کی سمت میں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی سابقہ آخری رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں اس کی تلاش کے لیے 250 کلومیٹر کے حلقے کو چھاننا ہوگا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس طرح ہمیں کتنے رقبے میں انہیں تلاش کرنا پڑے گا؟ نہیں، لاسکوف کی آواز آئی۔ یہ خاصا لمبا حساب ہے، تم خود ہی بتا دو۔ سارے اعداد و شمار میں نے کمپیوٹر کی مدد سے تیار کیے ہیں۔ اس وقت کانکرڈ کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں 1,96,000 مربع کلومیٹر فضا کو کھنگالنا ہوگا۔ اس میں 150 میٹر سے لے کر 8 کلومیٹر تک کی بلندی شامل نہیں ہے۔ ہر گزرنے والا منٹ ہماری تلاش کے مربع کلومیٹر اور مکعب کلومیٹر میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ گم شدہ کانکرڈ کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی دن میں غیر ملکی فضائی حدود کی بہت زیادہ خلاف ورزی کر لی ہے۔ مصریوں نے بے حد تحمل کا مظاہرہ کیا ہے مگر اب ان کا تحمل بھی جواب دے چکا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنی فضا کی حدود سے نکل جانے کو کہا ہے، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ مصریوں نے کانکرڈ کی تلاش کے لیے اپنے طیارے فضا میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کانکرڈ کہاں ہے۔ جب ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے تو مصری اسے کیسے تلاش کر لیں گے؟ کیا وہ اتنی دل جمی سے اسے تلاش کر سکیں گے جتنی دل جمی کا مظاہرہ ہم کریں گے؟ واپس آ جاؤ جبرائیل۔ مصریوں کے علاوہ اور بھی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں جن پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کون کون سے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں؟ لاسکوف نے بے صبری سے کہا۔ واپس آؤ گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس قسم کی باتوں کے لیے ٹرانسمیٹر غیر محفوظ ہے، یا تو تم مجھے بتاؤ ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ لاسکوف کے لہجے میں ہٹ درمی تھی۔ امریکی مواصلاتی سیارے کے ذریعے طیارے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تلمان نے کہا، اور احمد رش کے علاوہ میں بھی چونک پڑا۔ معاملہ اگرچہ بے حد اہم تھا مگر مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ بات مواصلاتی سیارے تک جا پہنچے گی۔ اس کے علاوہ تلمان مزید کہہ رہا تھا، U-2 بنانے والی امریکن لاک ہیڈ کمپنی کے SR کرافٹ بھی فضا میں بھیجے جا چکے ہیں جو آواز سے 3 گنا رفتار سے پرواز کرتے ہوئے جزیرہ نما سینائی کے ایک ایک چپے کی تصویریں اتار رہے ہیں۔ لیکن مواصلاتی سیارے اور SRA کی تصاویر کو سمجھنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ لاسکوف نے اعتراض کیا، تمہارا کہنا درست ہے مگر یہ کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے جسے امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور اسرائیلی انٹیلیجنس مشترکہ طور پر استعمال کریں گے۔ یہ الیکٹرانک آلہ ان لہروں کا سراغ لگائے گا جن کے ذریعے کانکرڈ کے ٹرانسمیٹر کو جام کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لاسکوف کی آواز آئی، اس لیے کہ لیئر اور کانکرڈ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا اور فاصلہ کم ہونے کے باعث کانکرڈ کا ٹرانسمیٹر جام کرنے کے لیے لیئر سے بہت کم طاقت کے سگنل نشر کیے جا رہے ہوں گے۔ اتنے کم طاقت کے سگنل کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے امکانات کم صحیح مگر کامیابی کے امکانات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل تلمان نے کہا، تم واپس آ جاؤ، میں واپس آ رہا ہوں۔ لاسکوف کی آواز آئی اور رش نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم نے سنا لی؟ احمد رش نے کہا۔ ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کر رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے ہماری، میں مسکرایا۔ اتنے بڑے پیمانے پر شاید ہی کبھی کسی کو تلاش کیا گیا ہو۔ میں کہتا ہوں ہم زیادہ دیر ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکیں گے۔ جس طرح سے وہ ہماری تلاش کر رہے ہیں اس کے پیش نظر ہم کیا، کوئی سوئی بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ ہمیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تب بھی کون سا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔
तुम्हें सूरत हाल की संगीनी का जरा भी एहसास नहीं है अली। वो हमें तलाश करने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनका कांकेड तैयारा हमारे एक इशारे का मोहताज है। और अब जरा ये मालूम करो कि 02 पर क्या हो रहा है। रश ने रेडियो ऑन कर दिया। कुछ देर तक हमें फजूल किस्म की गुफ्तगू सुनना पड़ी। उसके बाद दफातन हैसनर की आवाज सुनाई दी। वो शायद अभी अभी कॉकपिट में दाखिल हुआ था। मेरे कमांडोज ने अपने चाकू से दीवार का सारा प्लास्टिक छील डाला, मगर तैयारे की फौलादी दीवारों से गुजरने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, बेकर ने स्पार्ट लहजे में कहा। हाँ, लेकिन बम को नाकारा करने की तरकीब मेरी समझ में आ गई है। हैसनर की आवाज में जोश झलक रहा था। यह अंदाजा करना मुश्किल था कि बेकर पर इस इत्तला का क्या रद्द अमल होगा, लेकिन रश तो मेरे सामने था। उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। सुनो, बम से मुंसलिक रेडियो के लिए तवानाई के हुसूल का जरिया दुम पर नस्ब नेविगेशन लाइट्स हैं। हैसनर कह रहा था, उन्हें बुझा दो, हम महफूज हो जाएंगे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त भी हो सकता है, बेकर ने कहा। रश ने नेविगेशन लाइट्स जलाए रखने को कहा था, हालांकि कोई भी तैयारा प्रवास के दौरान उन्हें बुझाता नहीं। उसके इसरार से ये बात पाया सबूत तक पहुंच गई कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है, लेकिन तवानाई के हुसूल के लिए नेविगेशन लाइट्स के अलावा और भी जराए हैं। दुम में मौजूद तमाम हाइड्रोलिक्स बरकी रोज से चार्ज होते हैं, जिनमें दुम का बम्पर व्हील भी शामिल है। मैं नेविगेशन लाइट्स ऑफ कर सकता हूँ, दुम के बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ता कर सकता हूँ, मगर रेडार की सप्लाई बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि रेडार के बगैर उड़ान का तस्वुर भी महाल है। मैंने भी इस पहलू पर गौर किया था कि नेविगेशन लाइट्स के जरिए तवानाई हासिल की जा सकती है। फ्लाइट इंजीनियर की आवाज सुनाई दी, मगर रेडियो से कंट्रोल होने वाले हर बम के साथ उमूमन एक बैटरी भी मुंसलिक होती है, और वो दुम में मौजूद किसी भी जरिए से चार्ज हो सकती है। अगर वो बैटरी बरसों कबल भी नस्ब की गई हो, तब भी तैयारे का इंजन स्टार्ट होते ही वो बैटरी चार्ज हो गई होगी। फ्लाइट इंजीनियर के इंकशाफ ने सबको दम बखुद कर दिया था। कोई कुछ नहीं बोला। फिर हैसनर की आवाज उभरी, ये एक मफरूजा है जो गलत भी हो सकता है। कतई जरूरी नहीं कि मेरा अंदाजा दुरुस्त ही हो। मुमकिन है उस बम के साथ कोई बैटरी नस्ब ना की गई हो, लिहाजा यूं करते हैं कि नेविगेशन लाइट्स ऑफ किए देते हैं, बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ता कर देते हैं, और फिर हम यहाँ से निकल चलते हैं। मुमकिन है तैयारा उड़ा दिया जाए, मुमकिन है कुछ भी ना हो। क्या ख्याल है, तजुर्बा किया जाए? कोई कुछ न बोला। सब कुछ सांप सूंघ गया था। किसी में इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। उधर अहमद रश मुतमईन होने की कोशिश कर रहा था। हैसनर ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। अगर हम कैबिन का कोई हिस्सा उखाड़ने में कामयाब हो जाएं और उसके नीचे मौजूद तारों का जाल और इंसुलेशन भी हटा दें, तो हम सामान वाले कंपार्टमेंट में उतर सकेंगे। बैगेज कंपार्टमेंट में पहुंचने के बाद बल्क हेड से गुजरकर दुम वाले हिस्से में पहुंचना खासा आसान हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता हूँ जो मेरे तैयारे में सुराख करते फिरें। बेकर बुड़बुड़ाया। क्या कह रहे हो? हैसनर ने कहा। शायद वो बेकर की बात समझ नहीं सका था। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बैगेज कंपार्टमेंट प्रेशराइज्ड है और उसके बल्क हेड की मोटाई कैबिन के बल्क हेड की मोटाई से किसी तरह भी कम नहीं है। अगर तुम उससे गुजर सको तो भी तैयारे में कोई और सुराख होना पसंद नहीं करूंगा। तैयारे के फर्श के जरिए आमदोरफ्त का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। इसमें बहुत से तार हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। तब तो तुम ये भी पसंद नहीं करोगे कि हम गोलियों से बारूद निकाल कर धमाके से प्रेशर बल्क हेड में सुराख कर दें। बेकर नर्वस से अंदाज में हंसा। इस बहरानी सूरत में तुम्हें मजाक सूझ रहा है, उसने कहा। यह तजवीज कुछ देर कबल मेरे एक आदमी ने पेश की थी। उस वक्त मैंने उसकी मुखालिफत की थी। हैसनर की पेश की हुई तजवीज इंतहाई अहमकाना थी, मगर मैं उसकी महसूसात को समझ सकता था। अगर वो तैयारे को इस बहरान से ना निकाल पाता तो वो शायद जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देता। ऐसा शख्स कोई भी इंतहाई इकदाम कर सकता था। ये बेकर का काम था कि उसे ऐसी कोई तजवीज पर अमल करने से रोके। आप इस तैयारे को बचाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मिस्टर हैसनर। बेकर की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस तैयारे के कप्तान की हैसियत से मैं ऐसी किसी भी तजवीज को वेटो करने का इख्तियार रखता हूँ जिस पर अमल करने से तैयारा या इसके मुसाफिरों की जान को किसी किस्म का खतरा लायक हो। जब तक हम फजा में हैं मैं कमांडर हूँ, ना तुम, ना बर्ग और ना ही वजीर खारजा, सिर्फ मैं, समझे तुम? इसके बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर बेकर दोबारा बोला, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। बेहतर यही होगा कि हम तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए इंतजार करें। हमारा तैयारा तकरीबन 2 घंटे मजीद परवाज कर सकता है। मुमकिन है इस दौरान में बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। जजीरा नुमा सिनाई से गुजरने के बाद हमारा रुख बदस्तूर बहरा अहमर की तरफ था, लेकिन फिर हमारा लेयर तैयारा बाएं जानिब मुड़ा और हमारा रुख सऊदी अरब की जानिब हो गया। किसी को हमारी मंजिल से मुतालिक कुछ इल्म नहीं था।
کسی کو علم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس راز سے صرف چند افراد ہی واقف تھے اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی طرف سے افشائے راز کا خطرہ رہا ہو۔ بحیرہ احمر پر نیچی پرواز کرتے ہوئے اپنی جھکی ہوئی چونچ اور پروں کی وجہ سے کانکڑ کسی ایسے بڑے بحری پرندے کی مانی نظر آ رہا تھا جو پانی پر اترنے کی کوشش تو کر رہا ہو مگر کسی وجہ سے اتر نہ پا رہا ہو۔ پھر سعودی عرب کا ساحل نظر آیا اور تیزی سے گزر گیا۔ اب ہم سعودی عرب پر پرواز کر رہے تھے۔ تحت نگاہ زمین ہموار نظر آ رہی تھی۔ جزیرہ نما سینائی سے نکل آنے پر بیکر نے شکریہ ادا کیا ہوگا۔ میں نے رش سے کہا، کیوں، وہاں اسے کیا تکلیف تھی اور یہاں کیا آرام ہے؟ رش نے غرا کر کہا، سینائی کی پہاڑیوں پر کانکڑ کو اتنی کم بلندی پر اڑانا آسان نہیں تھا۔ بیکر نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ماہر پائلٹ ہے۔ اس نے کوئی کارنامہ تو بہرحال نہیں کیا ہے۔ جتنی بلندی پر وہ تھا اتنی ہی بلندی پر میں بھی طیارہ اڑا رہا تھا۔ اس ننھے جیٹ کو اس عظیم الجثہ کانکڑ سے ملا دینا تمہارا ہی کمال ہے رش۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ رش نے برا سا منہ بنایا مگر کچھ بولا نہیں۔ اپنی احمقانہ بات کے جواب میں وہ جو کچھ بھی سنتا کم ہوتا اور اسے اس بات کا احساس بھی تھا۔ میرا خیال ہے تم اتنا پیچیدہ راستہ خواہ اختیار کر رہے ہو، دفعتاً رش نے کہا۔ اس وقت ہم کسی کی نظروں میں بھی نہیں ہیں۔ اگر سیدھے اپنی منزل کی طرف نکل چلیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تم پھر بحث کرنے لگے رش۔ ہم طے شدہ راستے پر ہی سفر کریں گے۔ کانکڑ کا ایندھن ختم کرانا بے حد ضروری ہے۔ اگر تم کہو تو میں زیادہ بلندی پر پرواز کروں؟ رش نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، ہم 500 فٹ سے زیادہ اوپر ہرگز پرواز نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر رفتار بڑھانے کی اجازت دو۔ آخر ہم کب تک اس جیٹ کو گدھا گاڑی کی طرح چلاتے رہیں گے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تم رفتار میں اضافہ کر سکتے ہو، میں نے کہا اور رش نے ایک دم ہی طیارے کی رفتار بڑھا دی اور 800 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کرنے لگے۔ زمین سے صرف 500 فٹ کی بلندی پر اتنی تیز رفتاری کانکڑ کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی مگر یہ ضروری تھا۔ بلندی پر جانے کی صورت میں ہم کسی بھی ریڈار کی زد میں آ سکتے تھے اور اگر اپنی رفتار کم رکھتے تو منزل تک پہنچنے سے قبل ہی کانکڑ کا ایندھن ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ہمیں بدو اونٹوں پر سوار نظر آئے۔ وہ اپنے سر اٹھا کر حیرت سے دونوں طیاروں کو دیکھ رہے تھے۔ مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی روشنی میں ان پر ہمارے طیاروں کے سائے پڑے اور پھر چنگاڑتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر گئے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈار آن کر دیا۔ کانکڑ سے کسی کی آواز آئی، ہمارے پاس 1 گھنٹہ 50 منٹ پرواز کرنے کا ایندھن موجود ہے۔ پائلٹ بیکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر شاید ڈوبکن کاکپٹ میں داخل ہوا تھا۔ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ حالات بدستور ہیں، بیکر نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ ہم نے ابھی موجودہ صورتحال پر تھوڑی سی مغز سوزی کی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچے؟ بیکر نے پوچھا۔ اس نتیجے پر کہ ہمارے اغوا کنندگان بے حد چالاک لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی جیسا کہ اور قسم کے لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس بات سے لا علم ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، علاوہ اس کے کہ شاید وہ فلسطینی ہوں۔ اگر حسنر نے رش کی آواز پہچان نہ لی ہوتی تو ہم اس سے بھی بے خبر رہتے۔ اس تاریکی کی بنا پر ہماری انٹیلیجنس کے لوگوں کے لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ تو بڑا حوصلہ شکن تجزیہ ہے، بیکر نے کہا۔ بالکل، ڈوبکن بولا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ٹرانسمیٹر جام کر کے پوری دنیا سے کاٹ دیا ہے، جس کا واحد مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی خفیہ مقام پر لے جایا جا رہا ہے۔ گویا ہم جہاں بھی اتریں گے کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہوگا۔ وہاں گرما گرم خبروں کی تلاش میں آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں صحافیوں کی فوج بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمیں رہائی دلانے کے لیے کوئی کمانڈوز کارروائی کی جائے گی، اس لیے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔